دانیال صاحب کی جامع تقریر کے بعد اس میں کیا اور مزید کہہ سکتا ہوں وہ شاید ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میں کچھ باتیں کہوں گا، لیکن مجھے زیادہ اچھا لگے گا کہ اگر تقریر کی بجائے اگر کچھ ہمارے عزیزوں کے دماغ میں انہی چیزوں کو لے کر سوال یا شبہات ہیں اور وہ اس کا ذکر کریں تو مجھے اچھا لگے گا کہ میں جتنی میری استعداد ہے اس کے مطابق میں اس کی کوئی صفائی دے سکوں۔ میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کہوں گا، لیکن اتنا جانتا ہوں، ایک حدیث آپ کو کہ آپ کے سپورٹ کروں گا اور ایک قرآن حکیم کی آیت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی اور جان لینے کے منصوبے بنائے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے گئے، تو جہاں آج مدینے کے باہر جو مسجد ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، وہاں پر قیام فرمایا اس وقت تک جب تک مولا علی تشریف نہیں لے آئے، چونکہ اس رات کو ان کی جگہ مولا علی پلنگ پر لیٹے تھے اور باہر وہ لوگ تھے سب جو جن کا ارادہ قتل کرنے کا، تو وہاں رکے رہے اور ان کے آنے کے بعد اس پر اختلاف ہے کہ کتنے دن رہے، اس میں نہیں جا رہا۔ جہاں آج مسجد نبوی ہے جو حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا تھا، وہاں کے لیے جب آپ نے کوچ فرمایا تو ساری سیرت کی کتابیں کہتی ہیں، کسی کو بھی پڑھ لو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر 4 یا 5 جملے تھے، اور اس کے غور کیجئے گا، یا ایھا الناس۔ مدینے میں ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد ہو گئی تھی، اسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حضرت نصب کا خط ہے کہ اب مدینے میں کثرت سے لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے اب آپ کوچ فرما دیجئے مکے سے۔ تو یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمین، اے مسلمانوں، کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ پہلا جملہ تھا افشوا السلام، کیا ترجمہ ہوا؟ شانتی پھیلاؤ، امن قائم کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کی کتنی فضیلت ہے، آپ جو پڑھیے قرآن کی۔ وَصِلُّوا الْأَرْحَامَ، اور ماں جائوں کے حقوق کو ادا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب دوسرے لوگ رات میں سو رہے ہوں، اس وقت اٹھ کر اللہ کے حضور اپنا سر جھکا۔ ان تدخلوا الجنت بسلام، یہ 4 کام کر لو اور آرام سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ ایک بار نہیں کہا ہے، سیرت نگار کہتے ہیں کہ مسجد قبلت، اس وقت مسجد نہیں تھی، قیام فرمایا تھا، وہاں سے حضرت ایوب انصاری کے گھر تک جانے میں
یہ لگاتار یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھے۔ ایک میں آپ کو بہت ساری جو غلط فہمیاں ہمارے دماغ میں بنا دی گئیں اس کو دور کرنے کے لیے قرآن حکیم کی آیت بتاتا ہوں۔ غزوہ احد حملہ کرنے کون آیا تھا؟ مدینے کے باہر لڑائی ہوئی ہے، مکے کے باہر نہیں ہوئی۔ حملہ کرنے کون آیا تھا؟ مکے کے لوگ۔ کتنی دور ہے؟ اب آپ میں سے جو لوگ حج کے لیے گئے ہوں، احد کا پہاڑ مدینے سے مسجد نبوی سے کتنی دور ہے؟ میرے خیال سے 8-10 کلومیٹر بھی نہیں۔ وہ آئے تھے حملہ کرنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجائے اس کے کہ وہ ہماری بستی پہ حملہ کریں، ہم باہر نکل کے ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے سنا ہوگا ایک قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا گیا، 2 دانت شہید، اور دانت آج بھی آپ نکلوانے جائیے تو آدمی جب اینستھیسیا لگایا جاتا ہے تو بھی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ 2 دانت حملے میں ٹوٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو، اور جب ہوش آیا، اب غور کریے گا جملے پر، ساری کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ کس کو اپنی قوم کہا؟ جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے زخمی کیا تھا، جنہوں نے دانت توڑے تھے، ان کو کہا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ اب قوم کا مطلب اس سے بہتر تو نہیں سمجھایا جا سکتا کہ قوم کون ہے۔ وہ اگر کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، اور یہ جملہ یہ کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں صادر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فقط ایک افسوس کا اظہار تھا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس پر جو آیت نازل ہوئی وہ ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم اردو ہندی بولنے والے ہیں، پہلی لائن سے ترجمہ کرنے کی بجائے میں اگر آخری لائن سے ترجمہ کروں تو بہتر سمجھ میں آئے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بے شک جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے فلاح پائیں گے، بے شک یہ ظالم ہیں۔ او یتوب او یعذبہم، ان ظالموں پر چاہے ہم اپنی رحمت کی بارش کریں اور چاہے ہم او یعذبہم، چاہے ہم انہیں سزا دیں، یہ ہمارا حق ہے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ آپ، حضور نے فیصلہ نہیں کیا، صرف افسوس کا اظہار کیا، لیکن اس پر بھی قرآن کیا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم فیصلہ کریں۔ یہ سارے مفہوم، اب یہ بھی دانیال صاحب نے کہا، یہ تو بیچارے عاصم منیر صاحب تو اس زبان کو دہرا رہے تھے جو زبان 47 سے پہلے بولی گئی تھی۔ ہزار سال سے، ہزاروں نہیں، 1000 سال سے زیادہ سے ہندوستان میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی اور بھی بہت سی کمیونٹی، دنیا میں پایا جانے والا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جین بھائی ہیں، ہمارے بدھسٹ بھائی ہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے دنیا میں پایا جانے والا جس کے ماننے والے ہندوستان میں نہ ہوں۔ اب 2 قومی نظریہ، اگر آپ کہتے ہو کہ قوم مذہب سے بنتی ہے تو بھی ہندوستان میں 2 مذہب تو نہیں تھے، پھر آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ 7-8 قومیں بستی ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہے؟
یہ اس لیے ہے کہ کی بات کو میں دہراؤں کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں ایسے دانشور آئے جنہوں نے، میں ان کی نیت کو نہیں، میں خرابی نہیں ڈھونڈ رہا، لیکن انہوں نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کی کہ اس کی روح کو ہی انہوں نے کچل ڈالا، اور اس کی پیشن گوئی قرآن حکیم میں ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ يَكْتُبُونَ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور یہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ قرآن سے ہم نے نکالا ہے۔ کس کام کے لیے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ تاکہ اس سے دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں۔ اب فویل لہم کا ترجمہ کیا ہے، تف ہے، لعنت ہے، کیا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن تف ہے ایسے لوگوں پر جو اپنی رائے کو اللہ کی رائے بنا کے پیش کرتے ہیں، اور لعنت ہے اس فائدے پہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو کمال کی آیت ہے قرآن، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو صرف بتاؤں گا کہ کس حالت کو مہجوری کی حالت کہتے ہیں، جنہوں نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا۔ مہجور کسے کہتے ہیں؟ عرب جب اونٹ کو حلال کرنے کے لیے اس کے چاروں پیروں میں رسی باندھ کے اس کو گراتے ہیں، اس کو حالت مہجوری کہا جاتا ہے۔ ایک حالت مجبوری ہوتی ہے، اور یہ ہے حالت مہجوری۔ تو یہ اس کے نتیجے میں انہوں نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں میری قوم، یہ کہہ رہے ہیں نہیں، قوم تو مذہب سے بنتی ہے۔ اور یہ جو بھی ہوا، غور کریے گا کس طرح سے اسلام کا نام اس سے زیادہ انگریزی میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے استعمال اور ایک ہوتا ہے غیر مناسب استعمال، ایبیوز، یوز اینڈ ایبیوز۔ کس طرح کیا؟ اگر اسلام کے نام پہ، اگر کلمے کے نام پہ ملک بنا تھا تو اس کے تو 25 سال میں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا پھر؟ کیا دین میں، کیا پاکستان کا نظریہ ناکام ہوا یا اسلام ناکام ہوا؟ اسلام میں ناکام ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان کا نظریہ ناکام ہوا کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ، یہیں بہار کے لوگ 1947 میں بڑی تعداد مغربی پاکستان نہیں گئی بلکہ مشرقی پاکستان گئی، یہ صحیح ہے جان صاحب؟ مشرقی پاکستان گئے۔ اب ان بہاریوں کو جو بنگلہ دیش میں تھے، شیخ مجیب الرحمن نے کہا کہ تم قومیت لے لو، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستانی فوج کی مدد کی تھی۔
پھر بھی شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ ملک کی شہریت لے لو. انہوں نے کہا ہم پاکستان آئے تھے، ہم بنگلہ دیش نہیں آئے، ہم شہریت نہیں لیں گے. آپ کو معلوم ہے کتنے سال ہو گئے ہیں ان کے پاس شہریت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی ملک کی. میں 1991 میں بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے تو جو ہماری یہ آرگنائزیشن ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز کی سارک، اس کے نمائندے کی حیثیت سے الیکشن میں جو اوورسیئر مطلب جو صرف آبزرور ہوتے ہیں، ہمارا کچھ اور کام نہیں ہوتا، صرف یہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ الیکشن ہم نے جہاں جہاں دیکھا وہ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر بے ایمانی کے ہوا. اس میں کرشنا ایئر صاحب ہندوستانی گروپ جو تھا اس کے لیڈر تھے، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. 7-8 اور لوگ تھے، میں بھی ان میں ایک. میں نے اپنی ڈیوٹی ڈھاکہ کے مضافات میں لگوائی تاکہ میں ان بہار کے لوگوں سے ملاقات کر سکوں. اگر ان کی داستانیں سنیے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. تو وہاں سے لوٹنے کے بعد میں نے ایک بار کہا، اور شاید پارلیمنٹ میں کہا، میں نے کہا پاکستان کو کشمیر میں دلچسپی ہے. جنہوں نے 1948 میں ہندوستانی فوج کو پہنچنے میں 5 دن لگے تھے، اور ان 5 دن میں عام کشمیریوں نے پاکستانی فوج کا مقابلہ کیا تھا. مقبول احمد شیروانی کو جس جگہ پیڑ پہ ٹانگ کے انہوں نے کیلیں ٹھوک کے اس کے جسم میں گولی ماری تھی، وہ پیڑ آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھیں. روکا تھا ان قبائلیوں کے نام پہ فوج بھیجی تھی پاکستان، کشمیریوں نے. کہا اس کشمیر میں تو آپ کو دلچسپی ہے جنہوں نے 48 میں آپ کو بارہمولہ سے آگے نہیں بڑھنے دیا، اور بارہمولہ کو پھر فوج نے آزاد کرایا. لیکن ان بہاریوں میں دلچسپی نہیں ہے جو بہاریوں نے بنگلہ دیش کی شہریت بھی نہیں لی اور کہا ہم پاکستان آئے. وہ اسلام کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسلام کے لیے کر رہے ہیں یا اس لیے کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر 47 میں خدا نخواستہ کشمیر اگر وہ اس وقت کامیاب ہو جاتے تو مجھے اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ 10 سال کے اندر کشمیری لیہ اور لداخ میں ہوتے اور شری نگر میں پنجابی ہوتے. پورے ملک کا حال دیکھ لیجیے کیا کیا. اس وقت بلوچستان میں آگ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ سارا اسٹیبلشمنٹ جو ہے، انتظامیہ جو ہے، وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ دوسروں کو اپنی کالونی سمجھتے ہیں. یہ نفرتوں کے بیچ ہونا. میں بہت دفعہ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، میں اگر اسلام کا ماننے والا ہوں، میرا کیا رول ہونا چاہیے، مجھے کس طرح عمل کرنا چاہیے، یہ میں طے کروں گا یا قرآن طے کرے گا؟ کون طے کرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یا تو میں یہ کہوں نہیں کہ میں ماننے والا ہوں، لیکن اگر میں ماننے والا ہوں تو کون طے کرے گا؟ قرآن صاف صاف آپ کا رول بتاتا ہے کہ آپ کا رول کیا ہونا چاہیے. کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ہم نے اکثر تقریروں میں سنا ہے، بچپن میں میں نے سنا ہے، جو تقریر کرنے والے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تم بہترین کمیونٹی ہو، اللہ نے تمہیں بہترین بنایا، اور آگے کا حصہ نہیں بتاتے تھے. ارے یہ بھی تو بتاؤ کس کے لیے بہترین بنایا ہے؟ کنتم خیر امۃ، یہاں پہ خلقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. جو قرآن یہ مانتا ہے کہ اسلام ایک نظریہ ہے، نظریہ آپ نظریے میں پیدا نہیں ہوتے ہیں، نظریے کو آپ قبول کرتے ہیں. تو اخرجت لفظ استعمال کیا، تمہیں منظم کیا گیا. کاہے کے لیے؟ بہترین طریقے سے. کس کے لیے؟ اخرجت للناس. ابھی آپ کہہ رہے تھے رب العالمین رب المسلمین نہیں ہے،
اور آپ کے لیے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اخرجت للمسلمین، نہیں کہا اخرجت للناس، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بہتر بنا. کیونکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین. ایک آیت قرآن میں بار بار آتی ہے، بار بار سے مطلب کم سے کم 8-10 دفعہ تو آتی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا چاہے جتنی طاقتور حکومت ہو، اگر سورج کو 5:06 پر نکلنا ہے تو حکومت اسے یہ حکم نہیں دے سکتی کہ تم 5:03 پر نکلا. وہ اللہ کے طریقے. اسی طرح اللہ کے طریقے ہیں کامیابی اور سرفرازی کے. ان طریقوں کو جو اپنائے گا وہ کامیاب اور سرفراز ہوگا. اور قرآن کہتا ہے مثال دے کے، سیلاب آتا ہے، جھاگ آتا ہے، اس کے ساتھ پانی جذب ہوتا ہے زمین میں اور زمین کو زرخیز بناتا ہے. سونار سونے کو پگھلاتا ہے، اس پر بھی جھاگ آتے ہیں، وہ جھاگ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سونے کے برتن بنائے جاتے ہیں. یہ مثال دے کے قرآن حکیم میں آتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جن کا وجود غیر نافع ہے یا غیر منفعت بخش ہے، جن سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جائیں گے. لیکن جن سے فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے ہم انہیں زندہ رکھتے ہیں. زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ عزت کامرانی کے ساتھ ان کو زندہ رکھتے ہیں. ان کے کیے ہوئے کام جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے انہیں یاد کیا جائے گا. میں کئی دفعہ، دانیال صاحب مجھے معاف کریے گا اگر میں کچھ غلط کہوں اور درست کر دیجیے، 5 وقت کی نماز میں اگر کوئی سورت پڑھنا ضروری ہے تو وہ سورہ فاتحہ. جی باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ قرآن حکیم کے جس حصے سے چاہیں اس سے پڑھیں، لیکن فاتحہ میں آپ کی مرضی نہیں. کبھی فاتحہ کا ترجمہ ہی ہم پڑھ لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ صفاتی بیان ہے، اللہ کی صفات بیان کی ہے. اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، سزا و جزا کے دن کے آپ مالک ہیں وغیرہ وغیرہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ آپ اپنا جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا ماننا ہے، ایمان ہے، اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں. دعا، صلاۃ دعا ہے. دعا کہاں آتی ہے؟ دعا آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. اور قرآن میں بار بار آتا ہے کہ بھئی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب تم چاہے اس پہ شکر کرو یعنی اس کے اوپر عمل کرو یا کفر کرو، اس کو اندیکھا کرو. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قاعدے میں اگر آپ دیکھیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ راستہ جو آپ نے ہمیں بتا دیا، لیکن قرآن میں تفکر، تدبر، سوچنا، غور کرنا چیزوں پہ، اس پہ اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ غور و خوض کرتے ہو یا تم نے اپنے دلوں پہ تالے لگا رکھے ہیں؟ تو غور و خوض کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ کہا گیا یا اللہ ان کا راستہ جن پر آپ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. اب میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، غور کر لیجئے کہ کئی سو سال سے رحمتیں کس پہ نازل ہو رہی ہیں اور غضب کس پہ نازل ہو.
اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم، ہم کہتے ہیں نا تقسیم پاکستان، تو تقسیم ہندوستان، جس کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ قرآن حکیم کی آیت پر غور کریے، پیشن گوئی ہے قرآن۔ قل انی انا النذیر المبین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اعلان کریے کہ میں تو صرف تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں اس سزا سے اور اس عذاب سے جو ان کو دیا جاتا ہے، کما انزلنا علی المقتسمین، جو انسانوں کو بانٹتے۔ اسلام بانٹنے کا مذہب نہیں۔ مولانا روم جن کی کتاب کو کہا جاتا ہے این قرآن در زبان پہلوی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب لوگ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تو نبیوں کا کار نبوت اور نبیوں کے ماننے والوں کا فرض کیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی، تمہیں بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کو اکٹھا کرو، ان کے بیچ میں پل بناؤ، ان کے دلوں کو جوڑو، اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم ان کے بیچ میں دوریاں پھیلاؤ۔ یہ ایسے ہی نہیں 25 سال بھی نہیں چل پایا ملک، اس لیے کہ انہوں نے اس سے زیادہ قرآن کا ناجائز استعمال نہیں، اور آج بھی وہ وہی کام کر رہے ہیں جہاد کے نام۔ محترم، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 11 سال یا 13 سال مکہ معظمہ اور 2 سال مدینے میں ہجرت کے بعد جب کوئی صحابی آتے تھے کہ ہم تو پہلے ہی بھلے تھے، اتنی بے عزتی تو کبھی نہیں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآنی مثالیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تمہیں جواب دینا ہے اور ہاتھ اٹھانا ہے تو پھر تم اسلام چھوڑو۔ اجازت ہی نہیں تھی کسی کو۔ اجازت کب آئی؟ سورہ حج میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور اجازت دی جاتی ہے ان کو لڑنے کی جن کے اوپر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، مظلوم کو مدد کرنے کے لیے اللہ کافی۔ اور پھر کیا کہا؟ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اجازت دی جاتی ہے ان کو۔ اب اس میں دیکھیں شرطیں کیا کیا ہیں لڑنے کی اجازت۔ جن پر ظلم کیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے اس جرم کی وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے، اور اگر اللہ اگلے کیا پر حکمت، آج ڈیموکریسی جو ہے دنیا میں لوکتنتر اور جتنے سسٹم ہیں وہ کام کرتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کے اصول پر۔ قرآن نے حکیم میں آ رہا ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ، صوامع کہتے ہیں یہودیوں کا عبادت خانہ، وَبِيَعٌ عیسائیوں کا عبادت خانہ، وَصَلَوَاتٌ، اس پر تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، اردو میں اس کو لکھا ہے ترسا کے مندر، اور بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ کیونکہ بدھزم سیریا تک پہنچ گیا تھا کہ یہ بدھسٹ مٹھوں کے بارے میں صوامع و مساجد، اور مسجدیں جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں، یذکروا فیہا اسم اللہ کثیرا، ان عبادت خانوں میں جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، اگر ہم ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے بیلنس کر کے نہ رکھتے تو یہ سارے عبادت خانے منہدم کر دیے جائیں۔ قرآن کیا وسیع النظری ہے، ہر کسی کے لیے کہا، پلیس آف ورشپ کو کہا، جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں کہا کسی کی بھی ہو، یہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ تو بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آج دنیا میں
میں آپ سے بہت ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، دنیا میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ میری کتاب کو پڑھ کے میرے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لوگ اپنی روزی روٹی جو ان کا اپنا دین ہے اس کو نہیں پڑھتے لوگ، میں کہاں سے سمجھاؤں لوگوں کو؟ لوگ آپ کے اور میرے اعمال کو دیکھ کر طے کریں گے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ جو آتنکوادی ہیں یہ انسانیت خلاف تو بہت بڑا جرم کر ہی رہے ہیں، یہ جو تقسیم کرانے والے ہیں یہ انسانیت کے خلاف تو جرم کر ہی رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا جرم یہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور جب تک ہم ان کو یہ بتائیں گے نہیں کہ ہمیں اس طرح کی حرکتیں قبول نہیں، اور ہم نے بڑے زور سے بتایا، مجھے ذرا رتی برابر بھی شبہ نہیں، ہندوستانی مسلمان نے بہت ساری چیزیں، بہت سے لوگ ہمارے سماج میں بھی وہ ہیں ہندوستانی سماج میں جو چیزوں کو بے مقصدی ابھارنا چاہتے، اس کے باوجود مثالی عمل رہا ہے۔ تو میں آپ سب کو اور پھر ہم جتنا شکر کریں مالک کا وہ کم ہے کہ ایسے لوگوں کو جو انسانیت کے خلاف بھی جرائم کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف بھی جرائم کر رہے ہیں، پہلے ہی دن ایسے 9 مرکزوں کو ہندوستان کی فوج نے اڑا دیا، اور وہ رپورٹیں سب آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ہر وقت ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو رکھنے ڈالتے ہیں، جو سماج کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے جیسا سب سے پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو پہلے نمبر پہ ہے افشوا السلام، امن قائم کرو، شانتی قائم کرو، پھر ہے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اور دوسری چیزیں۔ تو میں آپ نے یہاں بلایا، آپ نے یہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا اس مسئلے پہ لوگوں کو بتانے کے لیے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے بھی آپ نے بلایا اور اپنی بات کہنے کا موقع دیا، بہت بہت آپ سب کا شکریہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی حفاظت کرے، لوکا سمستا سکھینو بھونتو، سب لوگ خیر و عافیت سے رہیں۔ شکریہ، جے ہند۔